بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان سے ہر ایک مسلمان واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے۔ اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے
قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یہ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا۔ لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے، جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے۔ قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے، دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس، اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج
اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے۔ اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو نماز پڑھتے وقت اس طرح ایسے ڈائریکشن میں وہ کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی پڑ جائے اور پھر بیت المقدس کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو جاتی ہے مدینہ المنورہ تو وہاں سے دونوں ڈائریکشن چینج ہو جاتے ہیں، یعنی یا تو اب آپ نماز پڑھتے وقت کعبے ہی کی طرف رخ کر سکتے تھے یا تو نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے تھے۔ تو ظاہر ہے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس کی تعمیر کی ہے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، لیکن چونکہ اب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی وحی ایسی نازل نہیں ہوئی تھی ریویلیشن جس میں یہ حکم ہو کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ہی تابع تھے، ظاہر ہے، تو وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حکم نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہوں، تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں اب ہم اسے ہی اصل قبلہ بنا دیں گے، اور پھر یہ حکم ہوا کہ اب مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر لیں۔ تو 16 سے 17 مہینے تک مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آئے، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، اہل کتاب کا بھی وہی قبلہ ہے۔ لیکن جب یہ قبلہ چینج ہوا، ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم دیا گیا، نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی، نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا اور تمام مسلمان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکشن اپنا چینج کر لیا۔ تو اب یہود ہو گئے بڑے پریشان کہ بھائی انہیں ایک ایسے ہی سازش کر رہے تھے، انہیں چڑ تھی مسلمانوں سے، لیکن کم از کم قبلہ تو ایک ہی تھا، لیکن اب قبلہ بھی چینج ہو گیا تو اور زیادہ دشمنی بڑھ گئی، اور مذاق اڑانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کہ یہ بھائی کیسے نبی ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کہ اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ سب اللہ کے ہیں، اصل ایسٹ نہیں ہے، اصل ویسٹ نہیں ہے، اصل نارتھ نہیں ہے، اصل ساؤتھ نہیں ہے، کسی ڈائریکشن کو کسی ڈائریکشن پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی مخصوص ڈائریکشن مقدس نہیں ہے، بلکہ تمام ڈائریکشنز برابر ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا اب تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو،
تو ہم نماز اسی طرف رخ کر رہے تھے. اللہ کا اب حکم آ گیا کہ اب بھائی تم کعبے کی طرف رجوع کرو، کعبے کی طرف رخ کرو. تو پھر اب ہم اللہ کی طرف رخ، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرنے لگ گئے. تو اصل ڈائریکشن نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قبلہ کیوں چینج ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ اصل اللہ کا حکم ہے. ہم کسی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہم بیت المقدس کو جب مسلمان اس طرف رخ کرتے تھے تو اسے سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اس طرف رخ کرتے تھے. تو بہرحال دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے ہی ذکر سے ہوتی ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے کما ارسلنا فیکم، دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا. سب سے پہلا مقصد یتلو علیکم آیاتنا، کہ نبی کا کام یہ ہے، نبی کی ذمہ داری ہے کہ ہماری آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا دیں، ہماری آیتوں کی تلاوت آپ پر کریں. سب سے پہلا کام. وَيُزَكِّيكُمْ، اور نبی کا دوسرا کام ہے تزکیہ کرنا، یعنی انسان کے باطن کو بھی درست کرنا. انسان کے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، شرک بیٹھا ہے، ان ساری چیزوں کو صاف کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، ایک اچھا بندہ بنانا، ایک اچھا مومن بنانا، یہ بھی کام نبی کا ہے. یعنی نبی صرف میسج پہنچانے نہیں آئے، بلکہ میسج پہنچانے والے بھی ہیں نبی رسول، اور اس کے علاوہ اس کی تعلیم بھی دینے والے ہیں اور تزکیہ کرنے والے بھی ہیں. یعنی رسول اللہ کی صحبت کے نتیجے میں، ان کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جن کے نفوس پاک تھے، جن کے دل پاک تھے. پہلا کام نبی کا، رسول کا، ہماری آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سنائے. دوسرا کام تزکیہ کرے. تزکیہ مطلب میں نے بتایا پاک کرنا دل کو اور باطن کو، انسان کے باطن کو پاک و صاف کرنا گندگیوں سے، برائیوں سے. تیسرا کام وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس نبی کا کام ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دے. دیکھیں، کتاب کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ کام ہے، پھر اس تلاوت، جس کتاب کی تلاوت کی گئی ہے اس کتاب کی تعلیم دینا کہ بھئی اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، آپ کو پڑھ کر سنا دیا گیا اس آیت کو، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ کام بھی نبی کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ذریعے ہی سمجھائیں گے کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو ہی کیا کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے. لہٰذا بعض ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں ہیں جو منکرین حدیث ہیں، یعنی حدیث کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قرآن ہے بس ہم اسی کو فالو کریں گے، حدیث کو فالو نہیں کریں گے. تو ان کی یہ تردید ہے. اس آیت میں اللہ نے صاف فرمایا کہ نبی کا کام صرف آیتوں کا پہنچانا نہیں ہے، آیتوں کی تعلیم بھی نبی کا کام ہے. اور جب اللہ کے نبی آیتوں کو سمجھائیں گے تو اپنے ہی الفاظ میں سمجھائیں گے نا، اور جب اپنے الفاظ میں سمجھائیں گے تو اسی کو حدیث کہتے ہیں، اور پھر اس حدیث کو اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، اس کو رد نہیں کر سکتے. چوتھی چیز حکمت کی تعلیم دیں گے، سنت کی تعلیم دیں گے. تو یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے. تلاوت کرنا اللہ کی آیتوں کی، اور اس کے علاوہ تزکیہ کرنا، اس کے علاوہ کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا. اس کے بعد آیت کا ذکر ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ہوا یہ کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت نازل ہوئی اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور مسلمان ایک تعداد اسلام قبول کرنے لگ گئے لوگ، تو پھر وہ بھی عمرہ کرنا چاہتے، وہ بھی سعی کرنا چاہتے تھے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے. تو انہیں حرج محسوس ہونے لگا کہ بھئی سعی کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صفا اور مروہ پہ تو بت رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اسے ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ مکہ میں ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ نے اس آیت کا نزول کیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا آپ عمرہ کرتے وقت اور حج کرتے وقت سعی ضرور کیجیے. اس کے بعد انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنی جانب سے چیزوں کو حلال کرتے، اپنی جانب سے چیزوں کو حرام کر دیتے. تو اللہ نے اس کی تردید کی کہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ بتانا صرف اللہ کا کام ہے. اللہ جس چیز کو حلال کہے گا وہ چیز حلال ہوگی، اور جس چیز کو حرام کہے گا وہ چیز حرام ہوگی. یہ مشرکین یا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اور کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے. تو اس آیت کا نزول ہوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس میں 4 چیزوں کو گنوایا اللہ نے، 4 ایسی چیزیں جو حرام ہیں: مردار، میتہ، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، یعنی شرعی اعتبار سے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر اسے ذبح کیا گیا ہو، یا پھر کچھ غیر شرعی طریقے سے
اس کو قتل کیا گیا ہو تو وہ میتہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بلیغ آیت آتی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص لینے میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شریعت کا حکم ہے کہ ایک قاتل، اگر اسلامی حکومت قائم ہے تبھی یہ ہے، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، کوئی عام انسان اٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا، تو اب یہ جو قاتل ہے وہ سزا کا مستحق ہے، تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ شریعت نے بتایا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اس نے انسانی جان کا احترام نہیں کیا اور قتل کیا اس نے ناحق، تو پھر اس شخص کو بھی یہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، تو اسے قصاص کہتے ہیں۔ پھر اس میں اور بھی یعنی مختلف پہلو ہیں کہ مقتول کے گھر والوں کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، یا تو قاتل کو قتل کروا دے یا دیت لے لے، پیسے لے لے، اس تفصیل میں نہیں جانے والا۔ لیکن اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ اے عقل مندو قصاص لینے میں، یعنی قاتل کو بھی قتل کی سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندو۔ اب آپ اندازہ لگائیں زندگی کیسے ہے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ تو مر جا رہا ہے، زندگی کیسے ہے؟ لیکن آپ غور کریں کہ جب اسلامی ملک کا یا کسی بھی ملک میں اس طرح کا سخت قانون ہوگا اور ایسی سخت سزا ہوگی کہ بھئی جو بھی کسی کو قتل ناحق کرے گا اس کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، اس سے قصاص لیا جائے گا، تو ایسی سخت سزا کو دیکھ کر وہ شخص جو قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوگا وہ باز آ جائے گا۔ تو اس طرح وہ قتل کرنے سے جب رک جائے گا تو اسے بھی سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی زندگی مل گئی، اور جسے وہ قتل کرنا چاہ رہا ہوگا تو سزا کے ڈر سے اسے قتل نہیں کرے گا، تو جو مرنے والا تھا اس کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ قاتل بھی محفوظ ہو جائے گا، مقتول بھی محفوظ ہو جائے گا، یعنی قاتل قاتل نہیں بنے گا، مقتول مقتول نہیں بنے گا، تو کیا ہوگا کہ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں ایک امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وصیت کا حکم ہے کہ اسلام میں جب میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملنا ہے، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو وہ جو ہے وصیت کر دیں اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو مرتا تھا تو اس کی جو اولاد ہوتی تھی اور اس کے جو بیٹے ہوتے تھے خاص طور پہ، وہ ساری وراثت رکھ لیا کرتے تھے، تو مرنے والے کے ماں باپ کو بھی وراثت نہیں ملتی، بہنوں کو بھی وراثت نہیں ملتی، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ بھئی مرنے سے پہلے وصیت کر دیا کرو، والدین کے لیے بھی کہ والدین کو اتنا مل جائے، دوسروں کو اتنا مل جائے، بہنوں کو اتنا مل جائے، رشتہ داروں کو اتنا مل جائے، تو یہ پہلے کا حکم تھا۔ اس کے بعد وراثت کا حکم نازل ہوا باقاعدہ، تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ شریعت نے طے کر دی کہ والدین کو اتنا ملنا ہے، بہنوں کو اتنا ملنا ہے، ماں باپ کو ظاہر اتنا ملنا ہے، اور بھی جو رشتہ دار ہیں اس طرح ساری تقسیم کر دی۔ تو اب ان لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جو وارث ہیں ان کے لیے تو وصیت نہیں کی جاتی ہے، البتہ کیونکہ وارثوں کے لیے پہلے سے کیا ہے کہ اللہ نے حصے طے کر دیے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، تو وارثوں کے علاوہ، ورثاء کے علاوہ جو لوگ ہیں رشتہ داروں میں، ان کے لیے وصیت کرنے کی اب بھی اجازت ہے کہ موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے اتنے پیسے فلاں جگہ پہ دے دیا جائے یا فلاں شخص کو دے دیا جائے، جو وارث نہیں ہوگا ظاہر ہے، لیکن وہ بھی شریعت نے یہ قید لگائی ہے کہ 1/3 جو بھی مال آپ چھوڑ کے جائیں گے 1/3 سے کم ہی میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کر دیں گے کہ پورے مال کو میرا آپ فلاں شخص کو دے دو جو وارث ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو وارثین ہیں ان کا بھی حق ہے، 1/3 حصے کے اندر آپ وہ کر سکتے ہیں وصیت۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اس طرح جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسا حکم ہے اور ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے بھی فرض ہے، رمضان کے روزے، اور اس سے پہلے اس امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے روزے کی فرضیت ان کے یہاں بھی موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے اللہ کے تمام احکامات کو فالو کرنے والا اور اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے والا شخص جو ہوگا وہ متقی کہلائے گا۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جلوت اور خلوت میں اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے احکامات کو فالو کیا جائے، اور پھر اس کی جو منہیات ہے اس سے بچا جائے۔ تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزہ رکھنے سے۔ ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے رمضان میں، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھئی جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کھائیں گے، تب تک نہیں پئیں گے۔ تو آپ نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور خود بخود اس کے اندر تقوی آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد
رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اس کا نزول ہوا، لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور رمضان کی جو اتنی فضیلت آئی ہے احادیث میں کہ رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات سن لیں۔ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں، آیت نمبر 185 بلکہ 183 سے ہی رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور رمضان کے احکامات رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان میں قرآن کا نزول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 185 جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 186 ہے وہ کیا ہے؟ اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے، کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اس آیت پہ غور کیجئے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، یہ نہیں کہا جب بھی کوئی دیندار مجھے پکارتا ہے یا کوئی عالم مجھے پکارتا ہے، نہیں، کوئی بھی پکارنے والا، بڑے سے بڑا گنہگار شخص کیوں نہ ہو، اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور اچھا دعوتن کہا، دعوت الداعی، یعنی ایک پکار، ایک گناہ، جتنا بھی گنہگار بندہ ہو وہ اللہ کو ایک بار بھی پکارتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے قریب ہوں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میری بات مانتا رہے اور ایمان رکھے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے اور پھر وہ ہدایت پا سکے۔ تو یہ ایک اہم آیت ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے آپ بتا دیں میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا ایک بار بھی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اوپر سے رمضان کا ذکر چلا آ رہا ہے، پھر آیت نمبر 186 اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي والی آیت آ جاتی ہے، پھر آیت نمبر 187 سے پھر رمضان کا ذکر شروع ہوتا ہے اور روزے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں رمضان اور روزوں کا ذکر، لاسٹ میں بھی رمضان اور روزوں کا ذکر، بس بیچ میں ایک آیت یہ آتی ہے جس کا بظاہر روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور وہ یہی ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے۔ تو مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے احکامات کا ذکر کرتے کرتے اچانک یہ ذکر کرنا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیں میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ روزے کی حالت میں خصوصاً رمضان کے مہینے میں خصوصاً دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کے یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کثرت سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اس بات کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور روزے دار کی دعا تو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ روزے دار کی دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایسی مسجد میں اعتکاف مرد کریں گے جہاں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کے بعد حج کا بیان ہے اس بارے میں، اور حج کے متعلق تفصیلات ہے۔ اس کے بعد مرتد کے بارے میں بیان کیا گیا۔ مرتد کون ہے؟ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان تھا لیکن پھر وہ اسلام سے پھر گیا، یا تو کسی دوسرے مذہب کو اس نے اختیار کر لیا، یا وہ ایتھسٹ بن گیا، یا وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے میں چلا گیا، پہلے مسلمان ہونے کے باوجود وہ پھر گیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ تو ان کے متعلق اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، اسلام سے پھر جائے گا اور پھر کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا و آخرت میں اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اس کے اب اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اتنی بڑی سزا کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت پا چکا تھا، سیدھے راستے کی نعمت اسے مل گئی تھی، لیکن اس نے اس نعمت کی ناقدری کی اور نعمت کو ترک کر کے وہ گمراہی کی طرف خود سے گیا، تو اس کے لیے زیادہ سنگین سزا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر اور بھی کئی سارے مسائل بیان کیے گئے۔